پلیٹ فارم سے آپ نے بہت جو قومی ریاستی ادارے ہیں سمیت فوج کے سخت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ کیا اسٹانس ہوگا، کس طریقے سے آپ؟ دیکھیے جی، ہم نے تو اس منشور میں کہہ دیا ہے کہ بھائی پاکستان GHQ کی ایک کالونی بن چکی ہے اور ہم نے اس کالونی کو وہاں سے آزاد کرنا ہے، اور وہ اس آزادی کے حاصل کرنے کے لیے ظاہر بات ایک سیاسی تحریک کی ضرورت ہے، اور فوج کا جو بھی کردار ہے یہاں پر ہم نے منشور میں بھی وہ لکھا ہوا ہے، اور میرے خیال میں اپنے پریس کانفرنس میں بھی اس کا اظہار کیا ہے، چاہے پاکستانی جرنیلوں کے جو ایڈونچرزم ہے، وار ایڈونچرزم ہے افغانستان میں، یا جو پاکستان کی پوری ریاست پر وہ قابض ہو چکے ہیں، پورے پارلیمان پہ قابض ہو چکے ہیں، میڈیا کو انہوں نے اپنے تابع بنایا ہوا ہے، عدلیہ کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمام اداروں کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ملک ایک گیریزن بن چکا ہے، GHQ کا ایک ذیلی ادارہ بن چکا ہے، تو اس کو وہاں سے آزادی دلانے کے لیے جو بھی تکوجہد ہوگی اس پر تنقید بھی ہوگی، برملا ہوگی، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور جلسہ جلوس بھی ہوگا، پریس کانفرنس بھی ہوگا، جو بھی پاسبل وے ہوگا تنقید ضرور ہوگی۔ صاحب، آپ نے یہ منشور میں جو آپ کا پہلا نقطہ ہے کہ ہم ایک سیکولر وفاقی جمہوری نظام لائیں گے، تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر سیکولر نظام یہ تضاد نہیں ہوگا، یا اس کے لیے آپ پاکستان کے نام سے اسلامی کا دیکھیے جی، بنیادی طور پر ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست اور مذہب کو ہم نے تقسیم کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ بھائی جس طرح اپنے لطیف لالا صاحب نے بھی کہا کہ یہاں پر تو 98% سے زیادہ مسلمان کون، اور پاکستان کے آئین میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ مثال کون سے ایسا کوئی ایسا وہ نہیں آئین قانون سازی نہیں ہوگی جو قرآن و سنت کے اگینسٹ ہو، تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے اتنے 98% مسلمان۔ لیکن بنیادی طور پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہر طبقے، ہر فرقے، ہر مذہب کو اپنی جو ان کا مذہبی عقیدہ ہے اس کے مطابق اس کو ایکسرسائز کرنے کی آزادی ہو، ریاست اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرے، بلکہ ریاست کا فرض بنتا ہے کہ ریاست اس کا تحفظ کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے میں سوال میں جواب دے رہا ہوں نا، آپ نے دیکھا ہوگا چند عرصہ پہلے حیدرآباد میں میرپور کا کم جواب ٹیمپل رحیم یار خان میں ٹیمپل، اور اس طرح کے واقعات ہم بارہا دیکھتے رہے ہیں، تو اس میں ان اقلیتیں یہاں پر جو ہے اس کو تحفظ کی ضرورت ہے، ان کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ مثال آپ کو اپنی مذہبی آزادی یہاں پر حاصل ہے۔ تو بنیادی مقصد اس کا ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں تمام مذہب کو آزادی حاصل ہونی چاہیے، ان کو اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق یہاں پر عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ دیکھیے جی، پی ٹی ایم پر میں نے تفصیل بات کر دی کہ پی ٹی ایم ایک تحریک ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھی موجود ہیں، اور پی ٹی ایم کے آئین میں واضح طور پر لکھ لیا گیا ہے کہ جو الیکشن میں حصہ لے گا اور یا کسی اور سیاسی پارٹی کا ہوگا تو وہ عہدیدار نہیں رہے گا۔ تو عہدیدار تو ہم ویسے بھی نہیں تھے، سپورٹ یا جس طرح میں نے تفصیلاً یہاں پر کہا کہ جن مطالبات کی بنیاد پر پی ٹی ایم بنی، یہاں پر ہمارے علاوہ چلو ہم تو اس کا اندرونی حصہ بھی تھے، جتنے بھی مشران ہیں انہوں نے ہر فورم پر میرے خیال میں مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی انہوں نے سپورٹ بھی کیا، اور آئندہ بھی یہ سپورٹ اسی طریقے سے جاری رہے گی۔ وہ ایک مشترکہ تحریک ہے، سپورٹ پہلے بھی تھی، اور اس میں جتنا فعال کردار پہلے بھی ہم نے ادا کیا تھا آئندہ بھی وہ ہمارا رہے گا انشاءاللہ۔ وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے، پی ٹی ایم والے بھی آپ کو سپورٹ؟ مائک آپ ان کو یہ تو ان سے پوچھیں۔ دیکھیے جی، ہم تو وہ تو ظاہری بات ہے، پی ٹی ایم کا اپنا ایک ڈھانچہ، اس میں صرف یہ نہیں، بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں، تو کسی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا میرے خیال میں وہ ان کے لیے شاید پاسبل بھی نہ ہو۔ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ان کا ایک مجموعہ ہے، تو اور پھر ظاہری بات ہے پھر یہ تو بنیادی طور پر وہاں کا جو
ڈھانچہ ہے ان کا وہی اس میں تفصیل، لیکن بنیادی طور پر مقصد میرا یہ ہے کہ اس میں تو بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت کو یہ بتائیں کہ منظور پشتی اور علی وزیر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں نے ان دونوں کے ساتھ اس حوالے سے کنسلٹیشن ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو منظور پشتی اور علی وزیر کا کیا سٹیٹس ہے؟ وزیر نبات فیصل آپ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو ہمارے نظر آ رہے ہیں وہ سب کے سب تقریباً ایک ہی سے آئے ہیں، تو آپ تمام اگر اس ایجنڈے کے لیے کام کرتے ایک بھی وہاں پر اس طرح کام نہیں کر سکتے جس کا آپ نے پارٹی بنائی ہوئی؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو ان کا جو سوال تھا، منظور پشتین تو ظاہر بات ہے وہ ایک غیر پارلیمانی تحریک کا سربراہ ہے۔ علی وزیر کا جہاں تک مسئلہ ہے فی الحال وہ جیل میں ہے۔ یہ پروسیس شروع کرنے سے پہلے بھی ہم ان سے کافی دفعہ اس پر تبادلہ خیال ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس تحریک کی ضرورت تھی، ہے اور رہے گی، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ علی وزیر کا جیل میں ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح وہ انٹرنل سیکیورٹی میٹنگ ہوئی، اس میں جس خدشات کا اظہار ہوا، جو ڈائلاگ ہوا سیاسی قیادت اور ملٹری کے درمیان، اور اس کے بعد علی وزیر ابھی تک اس کی تاریخ نہیں لگ رہی۔ علی وزیر 3 مہینے تک صرف اس لیے انتظار کر رہا تھا کہ اس کی بیل اپلیکیشن سندھ ہائی کورٹ میں سنی جا چکی تھی، لیکن وہ بیل کا فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، اور اس کے بعد اب پتہ نہیں کتنے مہینے اس کے سپریم کورٹ میں ہو چکے ہیں۔ تو یہ بھی میرے خیال میں ہماری جو ہائیبرڈ نجیم سے بھی بڑھ کر یہ تو مطلب مارشل لا پلس کا جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس کی ایک نشانی ہے کہ ایک سیاسی ورکر جس کو صرف تقریر کرنے کی پاداش میں انہوں نے 9 مہینے سے پچھلے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور وہ کوئی کیس آپ خود اندازہ لگا لیں کہ تقریر کا کیس ہے، صرف ایک تقریر کرنے پر اس کو 9 مہینے تک جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو وہ یہ تحریک جس طرح منظم ہوگی، ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے رہائی کے لیے بھی آواز اٹھائے گی، اور پہلے بھی اٹھاتی رہی ہے۔ اور حنیف پشتین ہمارے اور ساتھی ہیں، وہ بھی تقریباً اس کے تو 2-2.5 سال تقریباً ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھی جیل، اس کو بھی ایک بہت بے بنیاد کیس میں جیل میں ڈالا گیا ہے، اور وہ ٹرائل ہے کہ نہ شروع ہو رہا ہے نہ ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو فیک کیسز ہیں، اس کے خلاف بھی ہر فورم پر ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، اور ہم نے آواز اٹھائی بھی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کافی منظم طریقے سے اٹھاتے رہیں گے۔ اچھا، باقی جو آپ نے ANP کی بات کی، دیکھیں وہ تو ایک بنیادی طور پر یہ بات درست اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر مزمل ہمارے ساتھی جو ہے یہاں پر احمد جان صاحب ہے، ان کا تعلق ہارون بازئی ہے، ان کا تعلق ANP سے نہیں تھا، بنیادی طور پر ان کا بیک گراؤنڈ ANP کا نہیں تھا، اور بھی ہمارے مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی میں اکثر لوگ جو ہیں وہ پشتونخوا میڈیا پارٹی یا پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں رہ چکے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب یہ، اور یہ آپ دیکھیں گے میں نے شروع میں بھی بات کی کہ ایک تو پہلا سوال بھی اسی طریقے سے ہوا تھا کہ جب وہ موجود ہے، اور ان کی بھی ملے جلے تقریباً اسی طریقے منشور ہے۔ مسئلہ بنیادی صرف یہ ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے کہ مثال اس وقت موجودہ وقت میں ایک ایسی سیاسی تنظیم یا ایسی سیاسی تحریک، ایسی سیاسی پارٹی موجود ہو جو کہ ایک پیورلی جمہوری بنیاد پر اس کی تنظیم سازی ہوئی ہو، اور وہ اس کی جو لیڈرشپ کا انتخاب ہے وہ بھی پیورلی جمہوری بنیادوں پر ہوا ہو، اور اس سے بھی بڑھ کر لیڈرشپ کے انتخاب سے بھی بڑھ کر اس میں فیصلہ سازی کا جو عمل ہے وہ پیور جمہوری بنیادوں پر ہوا ہو۔ دوسری طرف لکھنے میں تو ظاہر بات ہے تمام سیاسی جماعتوں کے پاس ہے، اس پر عملی طور پر عمل پیرا کتنے حد تک ہے وہ سیاسی قوتیں، اس پر میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہم جو کچھ کریں گے اپنی بات کروں گا، اور وہ جو کچھ کریں گے عمل سے ثابت کریں گے، اور جب عمل کریں گے تو پھر قوم بھی دیکھے گی، دنیا بھی دیکھے گی، اور وہ پھر سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا۔ صاحب اگر آپ کے جھنڈے کو دیکھیں تو اس میں ناراضگی اور اختلاف نظر آ رہے ہیں، اسے ناراضگی کے باعث کالا رنگ ایڈ کر دیا۔ یہ جھنڈے کا جو مقصد ہے ہمارا، یہ جو ہر طرف اندھیرا ہے آج کل موجودہ، میں آپ نے سن لیا، میں نے آپ کو
ہر طرف جو اندھیرا ہے، اندھیرے سے آگے ترقی اور انقلاب کی طرف، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ پیپلز پارٹی سے کلر کم کر